سوال بڑا سادہ لیکن مشکل تھا کہ آج کا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے۔ سینکڑوں طلباء و طلبات نے فوری طور پر جواب میں کہا کہ نہیں نہیں نہیں۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا۔ یہ نوجوان اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی آف لاہور کے گجرات کیمپس میں پہنچ چکے ہیں۔ انہیں کسی استاد نے یہ نہیں بتایا کہ آج کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو جناح نے 1947 میں بنایا تھا، لیکن زمانہ سب سے بڑا استاد ہے۔ زمانے نے نوجوانوں کو بتا بھی دیا اور سمجھا بھی دیا کہ یہ وہ پاکستان نہیں جو قائد اعظم نے بنایا تھا۔ یونیورسٹی آف لاہور کے گجرات کیمپس میں جناح یوتھ سمٹ کے دوران نوجوانوں کے زوردار نہیں سن کر میں خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ نوجوان ان سرکاری دعووں کو نہیں مانتے کہ حکومت آج کے پاکستان کو بابائے قوم کی تعلیمات کی روشنی میں اثر نو تعمیر کر رہی ہے۔ جب میں نے نئی نسل کی زبان سے سرکاری سچ کی تردید سنی تو فیصلہ کیا کہ ان نوجوانوں کے سامنے غیر سرکاری قائد اعظم محمد علی جناح کو پیش کیا جائے۔ میں نے ان نوجوانوں کو بتایا کہ قائد اعظم نے پاکستان تو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا تھا، لیکن ان کی حکومت کا پہلا وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل ایک ہندو دلت تھا۔ اس ہندو دلت کو حکومت میں شامل کر کے قائد اعظم نے یہ پیغام دیا کہ پاکستان میں کوئی مذہبی تفریق نہیں ہوگی اور تمام شہری برابر ہوں گے۔ یہ سن کر نوجوانوں نے تالیاں بجائیں۔ تالیوں نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میں نے نوجوانوں کو بتایا کہ علامہ اقبال ایک سنی گھرانے میں پیدا ہوئے، قائد اعظم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن عملی زندگی میں ہمارے یہ بزرگ نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ سادہ سے مسلمان تھے۔ قائد اعظم کو جب بھی پوچھا گیا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی، وہ جواب میں کہتے میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی، بلکہ صرف ایک مسلمان ہوں، کیونکہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف ایک مسلمان تھے۔ نوجوانوں نے پھر تالیاں بجا دی۔ انہیں یہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا قبول اسلام سنی مسلک کے تحت ہوا اور اگلے روز ان کا نکاح شیعہ روایت کے مطابق ہوا۔ ان کی ایک بہن کی شادی سنی خاندان میں اور دوسری بہن کی شادی شیعہ خاندان میں ہوئی۔ قائد اعظم کی نماز جنازہ سنی مسلک کے مطابق ادا کی گئی، لیکن ان کی وصیت اسماعیلی روایت کے مطابق تھی۔ ان کی بیٹی نے ایک غیر مسلم سے شادی کی جس پر وہ خوش نہ تھے اور بیٹی سے قطع تعلق کر لیا، لیکن اپنی جائیداد سے بیٹی کو حصہ بھی دیا۔ آج پاکستان کے ہر سرکاری دفتر میں قائد اعظم کی تصویر آویزاں ہیں اور کرنسی نوٹوں پر بھی قائد اعظم کی تصویر نظر آتی ہے۔ 25 دسمبر کو بانی پاکستان کا یوم پیدائش اور 11 ستمبر کو یوم وفات بھی منایا جاتا ہے، لیکن ریاست پاکستان قائد اعظم کی تعلیمات سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ وہ قائد اعظم جنہوں نے 1919 میں رولٹ ایکٹ کے خلاف اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا، آج اسی قائد اعظم کے پاکستان میں اراکین اسمبلی پر انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت بغاوت کے مقدمے منائے جاتے ہیں۔ وہ قائد اعظم جنہوں نے 1929 میں اسمبلی کے فلور پر بھگت سنگھ جیسے انقلابی کے حق میں تقریر کی، اسے قائد اعظم کی پاکستان میں بھگت سنگھ کو سرکاری طور پر تحریک آزادی کا ہیرو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ آج پاکستانی قوم کو یہ سرکاری سچ تو بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے ایک بل پاس کر کے جائیداد میں خواتین کے حق کے تحفظ دے دیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ قائد اعظم نے 16 ستمبر 1937 کو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈیا سے ایک شریعت بل منظور کروایا تھا، جس کے تحت جائیداد میں مسلمان خواتین کے حقوق کو تحفظ دیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ کچھ مسلمان جاگیرداروں نے قائد اعظم کو شیعہ سنی کے بیس میں الجھانے کی کوشش کی، لیکن آخر میں اسمبلی کے تمام شیعہ اور سنی ارکان نے صرف مسلمان بن کر قائد اعظم کی تائید کر دی۔ وہ قائد اعظم جنہوں نے پاکستان بننے سے 10 سال قبل خواتین کو جائیداد میں حصہ دلانے کے لیے قانون منظور کرایا، اس قائد اعظم کے پاکستان میں آج ایک نیا قانون تو بنا لیا گیا، لیکن ابھی تک خواتین کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ پاکستان دراصل قائد اعظم کا پاکستان نہیں۔ یہاں قانون ہر طاقتور کی لونڈی بن جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی سرکاری دفاتر میں قائد اعظم کی تصاویر لگا رکھی ہیں، وہ قائد اعظم کے پاکستان میں ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ لگا دیتے ہیں۔ دراصل ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ قائد اعظم تمام عمر آزادی صحافت کے صرف زبانی کلامی حامی نہیں رہے، بلکہ انہوں نے کئی صحافیوں کے لیے خود آواز بلند کی۔ ممبئی کرانیکل کے ایڈیٹر بی جے ہارنی مین کے خلاف ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت کارروائی ہوئی تو قائد اعظم نے ان کے حق میں اسمبلی میں تقریر کی۔ 13 مارچ 1947 کو انہوں نے ممبئی میں صحافیوں کے ایک وفد سے کہا کہ میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ کبھی کسی سے نہیں ڈریں گے۔ اگر میں یا میری پارٹی کبھی کوئی غلطی کریں
اور اپنے پروگرام سے ہٹ جائیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ایمانداری سے ہم پر تنقید کریں۔ وہ قائد اعظم جو پاکستان بننے سے چند روز قبل صحافیوں کو خود تنقید کی دعوت دے رہے تھے، انہوں نے جب 11 اگست 1947 کو اپنی تقریر میں مذہبی رواداری کی بات کی تو فون کال کے ذریعے ان کی تقریر سینسر کرنے کی کوشش کی گئی، جو ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین نے ناکام بنا دی۔ قائد اعظم نے 14 جون 1948 کو اسٹاف کالج کوئٹہ میں فوجی افسروں سے خطاب کرتے ہوئے آئین میں موجود ان کے حلف کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور انہیں ان کا حلف پڑھ کر سنایا، جس میں آئین اور مملکت پاکستان سے وفادار رہنے کا وعدہ شامل تھا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف نے بار بار اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، بار بار آئین توڑا اور اصلی قائد اعظم کو پاکستانی قوم سے چھپائے رکھا۔ وہ قائد اعظم جس نے برطانوی سامراج کی طرف سے جج بننے، ممبئی کا گورنر اور وزیر قانون بننے کی پیشکش ٹھکرائی، پھر متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے سے انکار کیا، اس قائد اعظم کے پاکستان میں فوجی آمروں نے بار بار امریکہ کو فوجی اڈے دیے اور جمہوری حکمرانوں نے پاکستان کو IMF کا غلام بنا دیا۔ ایک سامراج دشمن لیڈر قائد اعظم کا پاکستان آج عالمی مالیاتی اداروں کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کو پھر سے آزادی دلوانے کے لیے اب کوئی قائد اعظم دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم اپنے نئے نسل کو غیر سرکاری قائد اعظم سے روشناس کرا دیں تو شاید وہ پاکستان کو نئی غلامی سے نجات دلا سکتے ہیں۔ صرف حکومت کی تبدیلی سے پاکستان آزاد نہیں ہوگا۔ آزادی کی نئی جنگ جیتنے کے لیے ہمیں غیر سرکاری قائد اعظم تلاش کرنا ہوگا۔